السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا؟ کیا شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر؟ اس میں فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ ترجمہ کنز الایمان۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے خود اس رات کا نام لیلۃ القدر رکھا، یعنی عظمت و بلند والی رات، کیونکہ اس رات میں عظمت والے رب تبارک و تعالی کا عظمت والا کلام قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظمت والے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور یہ امت بھی بڑی عظمت والی ہو گئی جس نے عظمت والے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور عظمت والے قرآن مجید سے محبت کیا اور ان کے فرمان پر عمل کیا۔ ناظرین، قرآن مجید نے خود ہی اس رات کی قدر و منزلت اور عظمت و بزرگی کے بارے میں بیان فرمایا کہ یہ رات کتنی عظمت و برکت والی ہے کہ اس رات کی عبادت کا ثواب عبادت کرنے والے کو 1000 مہینوں یعنی 83 سال 4 ماہ سے زیادہ عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اس ایک رات میں عبادت، توبہ و استغفار اور دعا کرنے سے اللہ رب العزت اپنے بندے کو جو ثواب و نیکی اور عزت و نعمت، برکت و رحمت عطا فرماتا ہے، وہ 1000 مہینوں کی عبادت و محنت سے نصیب نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ قدر کی شان نزول اس طرح بیان فرمایا کہ ہمارے حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت اور پہلی امتوں کی عمروں میں موازنہ کیا تو معلوم ہوا کہ پہلی امتوں کی عمریں زیادہ اور طویل تھی اور میری امت کی عمر بہت مختصر اور چھوٹی ہے۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب مبارک میں خیال آیا کہ پہلی امتوں کی عمریں زیادہ تھی تو ان کی نیکیاں بھی زیادہ ہوں گی، اور میری امت کی عمر کم ہے تو نیکیاں بھی کم ہوں گی۔ گویا میری امت کی نیکی پہلی امتوں کی نیکی کے برابر نہیں ہو سکتی، اس لیے ان کی عمریں زیادہ ہے تو نیکی بھی زیادہ ہوں گی۔ بس اس خیال امت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ کا رنگ بدل گیا اور چہرہ انور سے رنج و غم کے آثار نمودار ہو گئے، تو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو گوارا نہ ہوا کہ میرے پیارا حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کے غم میں رنجیدہ اور کبیدہ خاطر رہے، اس لیے سورہ قدر کو نازل فرمایا۔ انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ناظرین اکرام، قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر شب قدر میں نازل ہوا۔ 1000 مہینے تک عبادت کرنے کا جو ثواب ہے اس سے زیادہ شب قدر میں، قدر کی رات میں عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے روح الامین حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اترتے ہیں تاکہ شب قدر میں عبادت کرنے والوں کو
فرشتے خیر و برکت سے نوازیں اور عبادت کرنے والے بندوں پر سلام بھیجیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ شب قدر میں عبادت کرنے والے بندوں کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں، اور یہ برکت و رحمت کا سلسلہ اس رات شام سے صبح تک جاری رہتا ہے۔ ناظرین، اب یہاں سے ایک حدیث پاک ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آفتاب نبوت مہتاب رسالت نے فرمایا، جب شب قدر ہوتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اترتے ہیں، اور ہر اس شخص پر جو کھڑا ہو کر یا بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کر رہا ہو اس پر رحمتیں بھیجتے ہیں، یعنی اس شخص کے لیے رحمت کی دعا فرماتے ہیں۔ ناظرین، اب ایک دوسری حدیث ملاحظہ کیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے آقا ماہ نبوت آفتاب رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ شب قدر میں ایمان و اخلاص کے ساتھ عبادت کرے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ناظرین، ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب شب قدر آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے حضرت جبرائیل ایک سبز جھنڈا لیے فرشتوں کی جماعت کے ساتھ زمین پر نزول فرماتے ہیں، اور اس سبز جھنڈا کو کعبہ معظمہ پر نصب فرما دیتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، جن میں سے 2 بازو صرف شب قدر میں کھولتے ہیں، وہ بازو مشرق و مغرب میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان آج کی رات قیام کرے یا نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر الہی میں مشغول ہے، اے فرشتوں اس شخص سے سلام و مصافحہ کرو اور ان کی دعاؤں پر آمین کہو، اور صبح تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ صبح ہونے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کو واپس چلنے کا حکم فرماتے ہیں، تو فرشتے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے سردار حضرت جبرائیل، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے معاملات کے بارے میں کیا کیا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں پر اپنی خاص نظر کرم فرمائی، اور 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ تمام لوگوں کو معاف فرما دیا۔ حضرات صحابہ اکرام علیہم الرحمت والرضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، وہ 4 قسم کے لوگ کون ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلا وہ شخص ہے جو شراب کا عادی ہے، دوسرا وہ شخص ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہو، تیسرا وہ شخص ہے جو قطع رحمی کرنے والا یعنی رشتہ داروں سے رشتہ توڑنے والا ہو، چوتھا شخص وہ ہے جو آپس میں بغض و کینہ رکھتا ہو۔ تو ان 4 قسموں کے لوگوں پر رب تبارک و تعالی نظر کرم نہیں فرماتا، ان کو معاف بھی نہیں فرماتا۔ محترم ناظرین، شب قدر کی برکت سے محروم لوگوں کے بارے میں ایک اور حدیث آیا ہے جس کے اندر یہ عبارت منقول ہے کہ شب قدر میں جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کی برکت و رحمت سے محروم ہیں وہ لوگ 9 قسم کے ہیں۔ پہلے قسم وہ ہے جو لوگ مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو لوگ خون ناحق کرتے ہیں، تیسری قسم رشتہ داروں سے رشتہ توڑنے والے ہیں، چوتھی قسم قبرستان میں جا کر ہنسنے والے لوگ، پانچویں قسم اس کی بات اس کو اور اس کی بات اس کو کر کے لڑانے والے لوگ، چھٹی قسم
دینی استاد کو تکلیف دینے والے، 7ویں قسم نماز میں سستی کرنے والے، اور 8ویں قسم 3 دن سے زیادہ مسلمان بھائی کی طرف کینہ رکھنے والے، اور آخری قسم بے غسل رہنے والے لوگ ہیں۔ محترم ناظرین، یہ کتنی عظمت و برکت والی رات ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ جب رمضان شریف کا مہینہ آیا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس ایک مہینہ ایسا آیا ہے جس میں ایک رات یعنی شب قدر ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہا گویا تمام بھلائی سے محروم رہا، اور اس کی یعنی شب قدر کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقت میں محروم ہو۔ ناظرین، شب قدر کے متعلق ایک ایمان افروز واقعہ ملاحظہ کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی کے ولی حضرت شمعون رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ اکرام علیہم الرحمت والرضوان کی بزم محبت میں بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت متقی اور پرہیزگار، عبادت گزار، اللہ تبارک و تعالی کا ولی تھا جس کا نام شمعون تھا۔ اللہ تبارک و تعالی کے ولی حضرت شمعون رضی اللہ تعالی عنہ نے 1000 مہینے اس طرح عبادت کی کہ رات کو قیام فرماتے اور دن کو روزہ رکھتے اور اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں جہاد بھی کرتے۔ حضرت شمعون رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر طاقتور تھے کہ لوہے کی مضبوط زنجیروں کو اپنے ہاتھوں کی ذرا سی حرکت سے توڑ ڈالتے تھے۔ کفار و مشرکین نے جب دیکھا کہ حضرت شمعون رضی اللہ تعالی عنہ پر ہمارا کوئی بھی حربہ کام نہیں چل رہا تو انہوں نے آپ کی بیوی کو، جو حد درجے کی مکار و چالاک تھی، بہت سارے مال و دولت کی لالچ دے کر اسے اپنے ساتھ ملا لیا۔ مختصر واقعہ یہ ہے کہ بدنصیب بیوی کے ذریعے کافروں نے حضرت شمعون رضی اللہ تعالی عنہ کو قید کر کے قتل کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ولی کو شہادت کا درجہ عطا فرمایا، اور کافروں پر رب تبارک و تعالی نے قہر و غضب نازل فرمایا اور انہیں زمین میں دھسا دیا، اور دغاباز بدنصیب بیوی پر قہر و جلال کی ایسی بجلی گری کہ وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ حضرات صحابہ اکرام علیہم الرحمت والرضوان نے جب رب تبارک و تعالی کے ولی حضرت شمعون علیہ الرحمت والرضوان کی 1000 مہینوں کی عبادت و بندگی، وہ تکالیف اور جہاد فی سبیل اللہ کا تذکرہ سنا تو بارگاہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ علیہ السلام، ہمیں تو بہت تھوڑی اور کم عمریں ملی ہیں، لہٰذا ہم حضرت شمعون علیہ الرحمہ کی طرح عبادت کر کے نیکی و ثواب حاصل نہیں کر سکتے، یعنی بنی اسرائیل کے نیکیوں کے برابر آپ کی امت کی نیکی نہیں پا سکتی۔ بس اتنا سننا تھا کہ ہمارے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غمگین و رنجیدہ ہو گئے تو اسی وقت اللہ تبارک و تعالی نے سورہ قدر کو نازل فرمایا اور محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی اور خوشخبری دے دی گئی کہ میرے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ بے چین و رنجیدہ نہ ہو، آپ کی امت کو ہم نے ہر سال میں ایک رات ایسی عطا کر دی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس ایک رات یعنی شب قدر میں آپ کا امتی یعنی آپ کا فرما بردار غلام میری عبادت کرے گا تو میرے ولی حضرت شمعون علیہ الرحمہ کے 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب کا حقدار ہوگا۔ محترم ناظرین، یہ نورانی واقعہ جو بیان کیا گیا اس میں ہمارے لیے ہدایتوں کے چشمے ابل رہے ہیں اور نصیحتوں کے بے شمار شمعیں جگمگا رہی ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ جو ابھی آپ حضرات نے سنا، اس واقعے میں کچھ حکمتیں بھی
موجود ہے، جن میں سے تو پہلی حکمت یہ ہے کہ عبادت وہ جو تکالیف و مصائب کے ساتھ ہوتی ہے، اسی عبادت سے بندہ مومن بلند مرتبے پر فائز ہوتا ہے، جیسے رات بھر جاگ کر اور کھڑے کھڑے اللہ تبارک و تعالی کے لیے عبادت کرنا، اور اگر یہ نہیں تو عبادت تو ہو جائے گی لیکن مرتبہ بلند کہاں نصیب ہوگا۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمنوں سے لڑنا اور جہاد کرنا بھی اللہ تعالی کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ اور اس واقعے کی جو تیسری حکمت ہے وہ یہ ہے کہ بندہ مومن کے لیے اعتماد اور بھروسہ کے لائق ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، ورنہ دھوکہ ہو سکتا ہے، چاہے بد نصیب بیوی ہی کیوں نہ ہو۔ دنیا کی لالچ اور مال و دولت کے حرص میں ماضی قریب سے لے کر ماضی بعید تک بے شمار عورتوں کو مبتلا دیکھا گیا ہے، جنہوں نے اپنے نیک اور ولی صفت شوہروں سے بے وفائی کر کے بد چلن اور عیاش دولت مند کے ساتھ رہنا پسند کیا ہے۔ بے وفا بیویاں نیک اور پارسا شوہروں کے لیے آزمائش اور امتحان کا ذریعہ بنی ہے۔ نیک بندوں نے صبر کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اعلیٰ منزل اور بلند مقام سے سرفراز فرمایا، اور پھر رب تبارک و تعالی نے ان کے فیوز و برکات کو عام اور جاری و ساری کر دیا، اور بعد وصال بھی ان صابر بندوں کا عرس خوب دھوم سے خلق خدا مناتی ہے اور بے شمار فیضان سے مالا مال ہوتی ہے۔ اور وہ بے وفا بیوی جس نے اللہ والے کے ساتھ دغا بازی و فریب کیا، تو آپ حضرات نے سنا کہ رب تبارک و تعالی کے قہر کی بجلی گری جس سے وہ ہلاک و تباہ ہو گئی۔ اور اگر کوئی بے وفا عورت زندہ ہے تو اس کی زندگی ایک جنازہ ہے، بلا نے گھیر رکھا ہے، جس گھر میں قدم رکھا رحمت و برکت چلی جاتی ہے، اب بلا ہی بلا ہے، اور مرنے کے بعد ابھی قبر و قیامت کا عذاب باقی ہے۔ لہذا عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے ساتھ کسی بھی حال میں بے وفائی اور دغا بازی نہ کرے، اور اگر شوہر اللہ تبارک و تعالی کا ولی و نیک بندہ ہے تو اس کے ساتھ بے وفائی اور مکاری کو رب تبارک و تعالی معاف نہیں فرماتا، جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ رب تبارک و تعالی اگر کسی بندہ سے ناراض ہو جائے تو اللہ والے اللہ تبارک و تعالی کو راضی تو کر لیتے ہیں، لیکن نیک بندہ یعنی اللہ کے ولی جب کسی شخص سے ناراض ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی بھی اس بندے کو معاف نہیں فرماتا۔ ناظرین، اب جو واقعہ میں نے آپ حضرات کو سنایا، اس واقعے کی چوتھی حکمت یہ ہے کہ بندہ مومن کے لیے شب قدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ یہ سب صدقہ ہے ہمارے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت کا، آپ کے امتی ہونے کا، ورنہ پہلی امت کے لوگ بھی تو اللہ تبارک و تعالی کے بندے تھے، مگر رب تبارک و تعالی کا فیض و کرم ان کے لیے اس قدر کیوں نہیں تھا۔ یہ فیض جود و سخا محبوب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت کا صدقہ ہے کہ کام و محنت صرف ایک رات کیا جائے اور اجر و ثواب یعنی محنتانہ وہ مزدوری 1000 سال کے عمل سے زیادہ دیا جائے۔ یہ سب رحمتیں و برکتیں محبوب اکرم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کی بھیک ہے۔ اسی لیے تو امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے کیا ہی خوب فرمایا ہے، بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی، بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا، دل عبس
خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، دل عبس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا ہی سہی بھاری بھروسہ تیرا۔ ناظرین، اس مبارک رات میں یعنی شب قدر میں ضعیف و کمزور حضرات بھی کچھ لمحے اللہ کی یاد میں گزار لیں، چونکہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رمضان شریف کی 27ویں رات یعنی شب قدر صبح ہونے تک عبادت کی، وہ مجھے رمضان شریف کی تمام راتوں سے زیادہ پسند ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ علیہ السلام، وہ ضعیف و کمزور مرد اور عورتیں کس طرح عبادت کریں جو قیام پر قدرت نہیں رکھتے، یعنی کھڑے ہو کر عبادت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے؟ تو ہمارے سرکار امت کے غمخوار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وہ حضرات تکیہ لگا لیں، یعنی کسی چیز کا سہارا لے لیں جس سے عبادت کرنے میں آسانی ہو جائے، لیکن اس مبارک رات کے کچھ لمحے ضرور بیٹھ کر گزاریں اور اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مگر یہ بات میں اپنی امت کے تمام رمضان کو قیام میں گزارنے سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں۔ ناظرین، 27ویں رات ہی شب قدر ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے شب قدر کے متعلق حلف اٹھا کر یعنی قسم کھا کر کہا کہ وہ یعنی شب قدر 27ویں شب ہے۔ حضرت زرین تابعی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کس دلیل سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یعنی کہ شب قدر 27ویں رات ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اس کی علامت بیان فرمائی ہے وہ اسی رات میں پائی جاتی ہے۔ ناظرین، اس مبارک رات کے تعین میں ہمارے اسلاف اور علماء اکرام کے مختلف اقوال ہیں جو 40 کے قریب ہیں۔ ہر سال شب قدر رمضان شریف کے آخری عشرہ میں ضرور ہوتی ہے، مگر تاریخیں بدلتی رہتی ہے، اور یہ بھی علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اس رات کے متعین نہ کرنے میں یہ بھی حکمت ہے کہ اس کی تلاش میں مسلمان کم از کم 5 طاق راتوں میں اللہ تبارک و تعالی کے ذکر و عبادت میں گزاریں۔ اور حضرت علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ علماء اکرام کی اکثریت کی رائے یہ ہے کہ طاق راتوں میں سے 27ویں کو شب قدر ہوتی ہے۔ ناظرین، اگرچہ بزرگان دین اور مفسرین اکرام و محدثین عظام رحمت اللہ علیہم اجمعین کا شب قدر کے تعین کے متعلق بہت اختلاف ہے، مگر پھر بھی اکثریت کی رائے یہی ہے کہ ہر سال شب قدر رمضان شریف کے 27ویں شب کو ہی ہوتی ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اماموں کے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، پیروں کے پیر ولیوں کے سردار ابو الشیخ ابو محمد سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اور بے شمار بزرگان دین و علماء اکرام فرماتے ہیں کہ شب قدر رمضان شریف کی 27ویں رات ہی کو ہوتی ہے۔ ناظرین، شب قدر کے انعام کے متعلق امیر المؤمنین مولائے کائنات حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو شخص شب قدر میں سورہ قدر 7 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو ہر بلا و مصیبت سے
محفوظ فرما دیتا ہے اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، شب قدر کی دعا کے متعلق مسلمانوں کی ماں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، میں نے اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو میں کیا پڑھوں؟ تو ہمارے سرکار احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، جس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالی بے شک تو معاف فرمانے والا ہے اور معافی دینے کو پسند بھی کرتا ہے، مجھے بھی معاف فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔